السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپلورر۔ معزز ناظرین، قدیم پاکستان میں ایک یونانی شہر بھی موجود ہے جو ناظرین ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان تہذیبی تناظر کے حوالے سے ایک نیا نام اور کم سننے ہے۔ ہاں، مگر یہاں کی تہذیبی داستان بہت دور تلک جاتی ہے، تاریخ کے اس دور تلک جب تحریر ابھی رائج نہیں ہوئی تھی، تاریخ کی ان راہداریوں تلک جب زراعت پر مبنی تہذیب بھی ابھی وجود نہیں رکھتی ہے۔ اس دھرتی نے جہاں آج پاکستان نام کی ایک جغرافیائی اکائی ہے، اس نے کئی کرن اور کئی ادوار کو دیکھ رکھا ہے۔ پتھر کے دور سے لے کر زراعت کی دریافت تک، کانسی کی تہذیب سے لے کر لوہے کے دور تک، وادی سندھ کی عظیم الشان تہذیب سے لے کر گنڈھارا تہذیب تک، یہ تمام دور ناظرین پاکستان سے گزرے۔ آج ناظرین ہم آپ کو ایک قدیمی یونانی شہر بتائیں گے جو پاکستان میں واقع ہے۔ اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپلورر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی انت تک ضرور دیکھیے تاکہ ناظرین قدیمی یونانی شہر جو پاکستان میں موجود ہے، اس کی جو خاص معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ معزز ناظرین، سرکب ایک یونانی طرز کا شہر ہے جو پاکستان کے قدیم سرزمین پر دوسری صدی قبل مسیح میں بسایا گیا اور بقول ممتاز ماہر آثار قدیمیہ پروفیسر سیف الرحمن ڈار، یہ شہر اس وقت کے دو قدیم یونانی شہروں والنٹنسن اور پرائن موجودہ ترکی سے بہتر ہے۔ یہ سرکب شہر موجودہ ٹیکسلا کا حصہ ہے جہاں کبھی گندھارا تہذیب نے تقریباً 1000 برس 500 قبل مسیح سے 5 عیسوی تک حکمرانی کی۔ گندھارا تہذیب کے پاکستان میں 3 بڑے مراکز تھے: ٹکشاسلا موجودہ ٹیکسلا، اشکالا وتی موجودہ چارشدہ اور اوڈیانا موجودہ سوات۔ مگر جو مقام ٹیکسلا کا تھا وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکا کہ ٹیکسلا اس وقت کی مشرقی اور مغربی دنیاؤں کو ملاتا ہے۔ معزز ناظرین، ٹیکسلا پہلے قدیم شہر برماؤنٹ کی ویرانی کے بعد ہند یونانی بادشاہ ڈیمیٹریس کا نام تاریخی طور پر لیا جاتا ہے کہ اس نے سرکب شہر کو یونانی شہر کے طرز پر دوسری صدی قبل مسیح میں آباد کیا تھا۔ ٹیکسلا کا یہ دوسرا قدیم شہر باقاعدہ منصوبہ بندی کا ثمر ہے، جس کے شمال و مشرق میں گاؤنڈی، مغرب میں تمرا ندی کے تازہ پانی کا بہاؤ تھا۔ اس سے نہ صرف شہر کو تازہ پانی کی فراہمی ہوتی بلکہ دفاعی ضرورت بھی پوری ہو جاتی۔ شہر فصیل بند تھا، موٹی چٹانیں شہر پناہ اس شہر کا برسوں حملہ آوروں سے دفاع کرتی رہی۔ یہ فصیل ابھی بھی شہر کے ویران کا سرمایہ ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتی مرکزی شاہراہ سرکب کو واضح طور پر 2 حصوں میں شرقہ غربہ تقسیم کر دی۔ شہر کے مشرقی حصے میں مجموعی طور پر زیادہ اہم عمارت کے باقی حصے ابھی بھی تاریخ کی تجسیم کے مظاہر ہیں۔ شہر کے اس حصے میں شاہی محل، چین مندر، گول مندر، 2 سروں والے عقاب کی قبر، بدھ مت والوں کا ایک نجیس استوپا واقع ہے، جبکہ شہر کے مغربی حصے کی سب سے اہم یادگار شاہد شمشی گھڑیال ہے جہاں آج بھی وقت کی 8 پہروں میں تقسیم دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ نہ صرف گھڑیال تھا بلکہ سورج پرستوں کا مندر بھی تھا۔ مرکزی شاہراہ کے شمالی حصے دانوں کی طرف سے بازار تھا اور بازار سے تھوڑا آگے جا کر شاہی محل راہ میں پڑتا تھا۔ مرکزی شاہراہ پر موجودہ محل، بازار اور منادر کی پشت پر رہائشی عمارات کے کھنڈرات آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جبکہ شہر پناہ کے ساتھ نسبتاً چھوٹے گھروں کے آثار بھی ملتے ہیں۔ شہر کے جنوب مغرب ایک بلند ٹیلہ ہے
جس پر کنال سٹوپا اور تاریخی روایات کے مطابق کنال اشوک اعظم کا بیٹا تھا۔ لوگ داستانوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے شہزادہ کنال کی داستان میں کافی لگاؤ و رچاؤ ہے۔ ہند یونانیوں کے بعد شاکا قبیلے نے یہاں حکمرانی کی اور شہر قائم و دائم رہا۔ پھر جب دوسری صدی عیسوی میں کشان یہاں کے حکمران بنے تو وہ سرکب سے قدرے شمالی مشرق میں سرسک نامی ایک نیا شہر بساتے۔ وہ سرکب پر ویرانی اتر آتی، رہی سہی کثر وسطی ایشیا کے سفید ہن دوری کر دیتے ہیں جو فطرتاً ہانہ بدوش تھے، اور وہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں وسطی ایشیا سے جنوب کو ہند کی طرف نہ صرف اترتے ہیں بلکہ تباہی بھی ساتھ لاتے ہیں، جس کے اثرات سے سرکب بھی نہ بچ سکے۔ یہ بات ناظرین یاد رکھنے والی ہے کہ سرکب کی دریافت اور بنیادی کھدائیوں کے لیے تاریخ سرجان مارشل کی مشہور ہیں، جنہوں نے 20ویں صدی کی دوسری اور تیسری دہائیوں سرکب اور گنڈہارا کے دریافت کرتے گزاری۔ ان کے کام کو سر مورٹیمر ویلز نے 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں آگے بڑھایا، جبکہ پاکستان کے 2 مایہ ناز آثار قدیمیہ پروفیسر احمد حسن دانی اور پروفیسر سیف الرحمن ڈار کا کام گنڈہارا برسنگ کا درجہ رکھتا ہے۔ گنڈہارا سے رغبت رکھنے والوں کو ان چاروں ماہرین کو تو لازمی ہی پڑھنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ناظرین ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمیں اپنی محنت کا صلہ مل سکے۔ دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔